دراصل برا اس وقت لگا جب ایک روز بیوی نے تاؤ میں آن کر تانا کسا کہ آپ تو اپنے باس کے غلام ہو کر رہ گئے. اور بات کیا تھی کہ بچوں کی 3 روز کی چھٹیاں تھیں اور چوتھا دن اتوار تھا. پروگرام یہ تھا کہ کار میں بیٹھ کر مسوری کا چکر مارا جائے, شاید برف ان دنوں پڑ جائے. میں تو خیر کئی بار دیکھ چکا تھا, مگر بچوں کو اور بچوں کی ماں کو برف باری دیکھنے کا بہت شوق تھا. مگر قضاکار انہی دنوں ہمارے باس کی لڑکی کی شادی طے ہو گئی اور اس کا لگ بھگ سارا انتظام مجھے ہی سونپ دیا گیا. ادھر سال بھر کے کام کا اربا ستا پھیلانا تھا, وہ الگ رہا. اب بتائیے میں کرتا تو کیا کرتا؟ اس سے پہلے بھی 2-1 بار ایسا ہی ہو چکا تھا. ایک بار بیوی کے میکے میں کسی کی شادی تھی, بڑے زور شور سے بلاوے آ رہے تھے اور گھر والی بھی مدت سے تیاریاں کر رہی تھی اور بڑا شوق تھا اس شادی میں شریک ہونے کا. مگر عین انہی دنوں ولایت سے کچھ بڑے ویوپاری آ گئے جن سے لاکھوں کا لین دین تھا. ان کی خاطر مدارات کرنا, سیر سپاٹا کرانا. باس نے تو صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ میرے بس کا روگ نہیں, ان سے تو تم ہی سلٹو گے. بات یہ ہے کہ بیچارے سودیشی آدمی تھے, انگریزی سے کوسوں دور. لاکھ میں نے کہا کہ صاحب میں بھی تو مجبور ہوں. کہنے لگے بھائی تم تو خود جانتے ہو, اگر ان لوگوں سے بات بن گئی تو لاکھوں کے بارے نہیں آ رہے ہیں. قصہ مختصر, اپنا جانا کینسل. بیوی نے سنا, منہ پھلا کر چپی ساتھ دی, صاف کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاتی. لاکھ سمجھایا کہ میں سب انتظام کیے دیتا ہوں, مگر جناب کہاں, بس ٹیپ کا بند یہ کہ آپ تو اپنے باس کے غلام ہو کر رہ گئے. میں نے انہیں بہتیرا سمجھایا کہ دیکھو بیگم, یہ جو تم ٹھاٹدار فلیٹ میں رہتی ہو, نوکر چاکر ہیں, موٹر ہے, فریج اور ٹی وی ہے, بچے پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں, بڑھیا کھاتی ہو, بڑھیا پہنتی ہو, روز موٹاپا کم کرنے کے اشتہار پڑھا کرتی ہو, یہ سب اس غلامی کی ہی بدولت. اور وہی مسئلہ ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. مگر جناب عورتوں کو تو کچھ بھگوان کا وردان معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار جو بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی بس وہ چپک کر رہ جاتی. اور یہ تو اس پر حال ہے کہ جسے بیگم غلامی کہتی ہیں وہ دراصل بادشاہت ہے. اتنی بڑی کمپنی ہے, باس نے اختیار بھی اتنے دے رکھے ہیں کہ چیکوں تک پر دستخط میں کرتا ہوں. آئے دن ہم میاں بیوی پارٹیوں میں جاتے رہتے ہیں. دنیا زمانے کی سیر ہم نے کر ڈالی اس کے غلامی کی بدولت. ایک بار تو چڑھ کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, میں یہ نوکری ہی چھوڑے دیتا ہوں. تو اس پر بھی راضی نہ ہوئی. دفتر میں ریزگنیشن دیا تو بہت اچھل پڑے کہ دیوانے ہو گئے ہو. بھائی کچھ تکلیف ہے, کمی ہے, شکایت ہے تو ہم سے کہو. یہ کیا مطلب یہ کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہے وفا سے چھوٹوں, وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. ایک کہاوت ہے کہ بھگوان غلام بنائے مگر غلاموں کسی شکل نہ دے. یہاں شکل صورت کے معاملے میں تو بھگوان نے لاج رکھی. اب رہی بات غلامی کی, تو جناب دنیا میں کون ہے جو غلام نہیں ہے؟ بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی نہ کسی کا غلام ہوتا ہی ہے. میں تو خیر اتنا پڑھا لکھا نہیں, مگر آپ نے تو تاریخ پڑھی ہوگی. یہ بلبن, التمش, رضیہ سلطان اور ایبک وغیرہ کون تھے؟ تھے نا غلام, بلکہ خاندانی غلام. یہی یہ غلام کتنے برس اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر گئے. ان بادشاہوں کے بھی سینکڑوں اصلی یعنی دادی ماں کی بولی میں سچ مچ کے غلام ہوا کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک لطیفہ پڑھا تھا. بادشاہ لوگ صرف لطف اٹھانے کے لیے بعض اوقات ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے.
ایک بار رات کو راگ و رنگ کی محفل جمی ہوئی تھی. چودھری کا چاند جگمگا رہا تھا کہ بادشاہ سلامت بولے, میاں دیکھو, اوپر ہے تو سورج, مگر اس میں کتنی ٹھنڈک ہے. جھٹ سے ایک مصاحب آگے بڑھا. پہلے تو کمانی دار سلامیں تھی, پھر بولا کہ قبلہ عالم بجا فرمایا. دراصل دن بھر کی مسافت کے بعد تھک ہار کر جب سورج سمندر میں غروب ہوا اور نہا دھو کر پھر ابھرا ہے تو بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے. نادان اسے چاند کہہ دیتے ہیں, ورنہ یہ تو سراسر سورج ہے. اور اگر سورج کو دیکھ کر بادشاہ سلامت کہتے کہ یہ چاند ہے تو وہی حضرت فرماتے کہ دریچ شخص حضور دنیا کے گرد چکر لگانے سے تھک کر ذرا بھبک گیا ہے, ورنہ کون مسخرہ سے سورج کہتا ہے. بادشاہ حاضر جوابی پر خوش ہو جاتے اور انعام و اکرام سے نوازتے. روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے, دفتروں میں چپراسی, کلرک, اکاؤنٹنٹ, بڑے بابو, مینیجر صاحب اور سب سے اوپر سیٹھ, یعنی ایک کا باس دوسرا. سیٹھ نے مینیجر صاحب کو کسی بات پر ڈانٹ دیا. مینیجر صاحب بل کھاتے, لہراتے, غراتے باہر آئے اور بلا کر بڑے بابو کو لتا دیا. بڑے بابو نے کلرک کے لتے لیے اور کلرک بیچارہ اس کا کسی اور پر تو بس نہ چلا, گھر آ کر بیوی بچوں پر برس پڑا. ایک قصہ پڑھا تھا کہ ایک کلرک صاحب سالانہ اسٹیٹمنٹ بنا کر باس کے پاس لے گئے. اس نے پہلے تو ہنس بادت ناک بھونس اکھیڑی, پھر کہا سال بھر تو سوتے رہتے ہو. آخر میں اوندا سیدھا جیسا سمجھ میں آیا گھسیٹ مارا. یہ دیکھو, مجھے تو یہ غلط معلوم ہوتا ہے, لکھائی بھی تمہاری اتنی خراب ہے کہ یہ تم نے 48 لکھا ہے, صاف 46 پڑھا جاتا ہے. کلرک بولا جناب میں نے 46 ہی لکھا ہے. باس کڑک کر بولے تو پھر ایسا کیوں لکھا ہے کہ اس پر 48 کا شبہ ہو, گیٹ آؤٹ. کلرک بیچارہ سر جھکا کر باہر آ گیا اور صرف اتنا بولا, سالہ. میری جان پہچان والوں میں ایک حضرت ہیں, نام سے تو آپ کو کیا لینا دینا, یوں سمجھیے کہ سب انہیں پنڈت جی کہتے ہیں. واقعی وہ پنڈت ہے یا نہیں یہ تو کسی کو معلوم نہیں, مگر جناب حد درجے ملنسار اور خوش مزاج آدمی ہے. علاوہ اس کے سیوا بھاؤ ان کے دل میں اس قدر ہے کہ کسی کی پریشانی انہیں گوارا نہیں. ہر ایک کے آڑے آنا, ہر ایک کی مدد کرنا اپنا فرض ہی نہیں دھرم سمجھتے. گزر بسر کے لیے ایک دفتر میں ملازم ہیں, مگر کبھی دفتر میں پائے نہیں جاتے. ایک روز میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ پنڈت جی کیا آج چھٹی پر ہو؟ کہنے لگے برادر یہ بات نہیں, دراصل بڑے بابو کے نئے مکان کا گرہ پرویش ہے اگلے ہفتے, اس کا سارا سامان جوڑنا ہے, حلوائی کا بندوبست کرنا ہے, فرش فروش کا انتظام کرنا ہے. یہ بڑی لسٹ تو باردانے کی ہے. آپ جانیں بڑے بابو کو تو وقت کہاں ملے ہے, ادھر سال ختم ہو رہا ہے, اس کے سارے کھاتے بند کر دیں. منٹ منٹ پر تو بہت سلام بھیجتا ہے. میں نے کہا پنڈت جی ایسے میں اگر باس آپ کو سلام بھیجے تب؟ کہنے لگے تب کیا, بڑے بابو سنبھالیں گے. ویسے صبح صبح نے انہیں بھی سلام جھکایا تھا اور پھول پرساد میز پر رکھایا تھا. یہ تو انہیں معلوم ہے کہ میں دفتر آیا ہوا ہوں, اور دفتر تو بھائی صاحب ہم صرف دل لگا رکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو جناب یہ تو اپنے اپنے من کی بات ہے. کام دھندے کو نوکری کہہ لو یا غلامی, اور اس غلامی کو چاہے دلچسپ بنا لو چاہے مصیبت. معلوم نہیں یہ شعر اس وقت موزوں رہے گا یا نہیں کہ اے شمع تیری عمر طویل ایک رات ہے, ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار.